بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب دیکھنے سننے والوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے سننے اور دیکھنے کی زحمت کی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے، اس ذوالجلال والاکرام ان اللہ علی کل شیء قدیر سے، کہ وہ آپ کی تمام تمنائیں، خواہشیں اور آرزوئیں جو ساری کی ساری ابھی پینڈنگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حبیب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے صدقے میں پورا فرمائے۔ میرے پیارے اور خوبصورت ناظرین، بڑے عرصے کے بعد مین کے کافی ٹائم لگ گیا مجھے آپ سے مخاطب ہوئے، بڑے دنوں کے بعد میں آج دوبارہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں ہم لوگ، اور آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ کچھ مصروفیات اور طبیعت کے ناساز ہونے کے باعث یہ ایک وقفہ آیا جناب۔ تو آج بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنے خوبصورت ملک، اپنے خوبصورت دیس، اپنے خوبصورت کنٹری اور اس دھرتی ماں کے بارے میں۔ میرا خوبصورت ملک پاکستان، ناظرین مقدس، 1947 میں یہ میرا وطن آزاد ہوا دشمنوں سے، جو کبھی بھی نہیں یہ چاہا کرتے تھے، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہم سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن وہ خوبصورت ہستی کہ جس کے ہم ممنون ہیں، جس کے ہم احسان مند ہیں، ان کا خوبصورت نام کسی متعارف کا محتاج نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے سر توڑ کوشش دن رات کی کاوشوں کے بدلے میں ہم کو یہ خوبصورت وطن پاکستان تحفہ کے طور پر ہم لوگوں کو دیا، اور ہم ہیں جو ہر سال ان کی برسی کے طور پر ان کو یاد رکھتے ہیں۔ کیوں نہ یاد رکھیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ لیکن آج جو بات کرنے والی ہے ناظرین، وہ بات یہ ہے، وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ 1947 سے آزاد ہو کے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں آج، ہم چھوٹے تھے، ہمیں ہمارے بزرگ اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بتایا کرتے تھے ناظرین۔ کیا بتاتے تھے؟ کہ ہمارے دور میں ہماری جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں تھیں وہ کتنی سستی تھی۔ آج ہمارا دور ہے، ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، یہ واقعات کہ ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا، اور بچے ہمیں بڑے عالم تذبذب سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج کے بعد جو ہماری نسل ہے، جو جوان ہو رہی ہے، یہ اپنے بچوں کو ظاہر سنایا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں، ہمارے دیس میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین، ہمارے بعد میں ہم سے زیادہ آزاد ہونے والے وہ ملک آج کس سٹریم کی حد پہ کھڑے ہیں، کس لیول پہ کھڑے ہیں، کتنے خوشحال ہیں، کتنا استحکام ہے ان کے اندر، کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر، اور کس حد تک وہ آپس کے اندر ایک خوبصورت یونٹی میں رہتے ہوئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان کا لیول آج چیک کریں۔ ہم تو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سے بچھڑا ہوا ایک ملک ہمارے بعد میں آزاد ہوا، ہم سے بلکہ آزاد ہوا بنگلہ دیش۔ آج اس کو دیکھ لیں، اس کی اکانومی کتنی سٹرانگ ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی خوشحالی ہے وہاں پر۔ اور ہمارے دیس کو دیکھ لیں۔ میں کوئی تنقیدن یا تنقیدی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے
اس ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس ملک کو ترقی یافتہ کرنے کے لیے ترقی پذیر ہیں یار جناب۔ ہم 70-40 اور 74 آلموسٹ اتنا عرصہ ہمیں گزر چکا ہے جی، اس کے باوجود ہم آج یہ لفظ استعمال ہرگز نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ، چاہے کوئی تجزیہ نگار ہو، چاہے کوئی سپیکر ہو، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، فلاسفر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کوئی بندہ یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں۔ ہم تو ترقی پذیر ہیں شروع سے اور آج تک کنٹینیوسلی وہیں چلتے آ رہے ہیں۔ تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کب تک ہم چاہیں گے کہ ہم اسی تگ و دو کے اندر اس سسٹم میں چلتے رہیں؟ نہیں ناظرین، بالکل بھی نہیں۔ آج کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جنرل ہو، کرنل ہو، صحافی ہو، ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو ناظرین، آج دیکھیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم لوگ آج بھی آزاد ہیں؟ ہرگز بھی نہیں ہیں آزاد۔ میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ سارے کے سارے معاملات ناظرین ہمارے سامنے ہیں، ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا جب پی ٹی وی کا ایک زمانہ تھا، 3:30-4 بجے اس کی نشریات شروع ہوا کرتی تھیں، لیکن نشریات شروع ہونے سے پہلے ہی 2-4-3 گھنٹے لوگ ٹی وی کو سجاتے، دیکھتے کہ ٹی وی کے اوپر خبریں آئیں گی، اور جو خبریں ہوتی تھیں ان کو اتھینٹک سمجھا جایا کرتا تھا۔ اتنا برے حالات نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے جناب۔ گھر گھر میں آپ کی ٹی وی ہے، بچے بچے کی جیب میں ٹی وی ہے جی۔ ہر وہ خبر جو ہم سے سیکرٹ ہوتی ہے وہ 1 منٹ کے لیے بچوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بچے ہمیں سناتے ہیں، ہم بچوں کو سناتے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں۔ لیکن کب تک یہ دور رہے گا؟ لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر بھی ہماری سوچ آتی ہے جی کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، تو اس میں پھر غلطی کس کی ہوئی جی؟ ہماری۔ جب ہم ہی نہیں چاہ رہے کہ میرا ملک ترقی یافتہ ہو، ہم ہی نہیں چاہ رہے کہ ہمارے اندر عدل و انصاف کی وہ خوبصورتی پیدا ہو، ہم ہی نہیں چاہ رہے کہ تعلیم کا وہ خوبصورت دور ہو، ہم ہی جب یہ نہیں چاہ پا رہے کہ میرے ملک جو ہے وہ اتنا ترقی کرے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، تو اس میں پھر مین کردار تو ہم لوگوں کا اپنا ہے نا جی۔ تو جب ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں تو ہم کسی کو کیا دوش دیں گے، ہم کسی کو کیا الزام ٹھہرائیں گے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ بات جب نکلے گی تو دور تلک پہنچے گی۔ تو اس میں مین کیا چیز ہے؟ آج کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی ٹیچر یا کوئی بھی میرے جیسا عام انسان بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندا مزاج لوگ۔ وہ بڑا خوبصورت اس کا دوسرا شعر ہے جی جون ایلیا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق کے سینے سے ابلتا ہوا وہ خون زندہ ہے، حق کے سینے سے ابلتا ہوا وہ خون زندہ ہے، پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ زخم پر زخم سہے پھر بھی دھڑکتا جائے، زخم پر زخم سہے پھر بھی دھڑکتا جائے، دل درویش تو کس ملک کا باشندہ ہے۔ ناظرین، میں تو اور آپ بھی ہم دعا کرتے ہیں، خصوصی دعا کرتے ہیں اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے کہ جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی اپنی خوبصورت اور مضبوط گرپ ہے، ہم اس سے استدعا تو کر سکتے ہیں، اس سے التماس تو کر سکتے ہیں، اس خوبصورت ہستی سے درخواست تو کی جا سکتی ہے ناظرین کہ میرا اللہ
بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ہمارے اندر وہ خوبصورت اعمال نہیں ہیں، ہمارا ایمان اور یقین اس حد تک کمزور ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے۔ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو مالک ہماری اس وقت بھی جو سوچ ہے وہ منتشر ہوتی ہے، ہماری توجہ آپ کی طرف مرکوز نہیں ہوتی، تو پھر تو ہماری دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ میری آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست ہے، میرے خوبصورت سننے والوں اور مجھے دیکھنے والوں، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ بھی جب میرے دعائیہ کلمات آپ تک پہنچیں، آپ سنیں، آپ بھی اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ عادل ہے، وہ خوبصورت ہے، اور وہ ذوالجلال والاکرام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ، تو میرے اس خوبصورت دیس ملک پاکستان، میرے پاک و پاکیزہ اس خوبصورت وطن جس کا نام پاکستان اور جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ وہ خوبصورت ملک ہے میرے پیارے ناظرین کہ جو ایک نظریہ کی بیس پہ بنا، اس نظریہ کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، مل کے آمین کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا اللہ کسی ایک خوبصورت زبان کے سے نکلا ہوا لفظ آمین اپنی بارگاہ میں وہ مستجاب فرمائے، اور ہمارے معاملات اور ہمارا ملک اور ہمارے سراؤنڈنگ کے جتنے ماحول ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ حالات بڑے اس وقت کمپلیکیٹڈ ہیں، اس وقت بڑی کریٹیکل صورتحال ہے میرے دیس کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ تو میرے ناظرین آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خوبصورت مالک، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے خوبصورت رب ذوالجلال والاکرام، اے اول و آخر، اے حی یا قیوم اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا، اور تجھے اس خوبصورت ہستی کا واسطہ ہے جس نے یا اللہ پاک سب سے پہلے ایک غلطی کی، ایک جرم کیا، اور اس کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اے میرے اللہ، اے آدم و حوا کی خوبصورتی دعا کو قبول کرنے والا اللہ، اے میرا پیارا اللہ، اے میرا رحمان اللہ، اے میرا کریم اللہ، اے حضرت یونس علیہ السلام جیسے خوبصورت نبی کو مچھلی کی پیٹ کے اندر محفوظ رکھنے والا اللہ، اے حضرت نوح علیہ السلام جیسے خوبصورت نبی کی کشتی کو کنارے لگانے والا اللہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت قافلے کو بہتے ہوئے دریا کے اندر خشک رستہ دینے والا اللہ، اے حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ جیسے خوبصورت نبی میرا اللہ، اس کو تو آگ کے اندر بھی سکون دینے والا اللہ، اے میرا خوبصورت خدا حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی خوبصورت ہستی کو کربلا کی سرزمین پہ شجاعت، بہادری اور جرأت میں قابل قبول رکھنے والا اللہ، اور اے میرے خوبصورت اللہ، اے حضرت علی علیہ السلام کی جس جنگ میں شرکت کی، اس جنگ کو تقویت اور اس کو خوبصورتی دینے والا اللہ، اور اس کو بہادری دکھانے والا اللہ، اس کو شجاعت دینے والا اللہ، اور اس کو فتح سے ہمکنار کرنے والا اللہ، اے حضرت عمار یاسر جیسے خوبصورت صحابی کو
سولی کے اوپر بھی سکون دینے والا اللہ، اے میرا خوبصورت خدا، اے میرا رب ذوالجلال والاکرام اللہ، اے میرا قابل عبادت اللہ، اے میرا قابل سجدہ اللہ، اے میرا خوبصورت بادشاہ اللہ، اے حاکم الحاکمین اللہ، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، یحیی و یمیت بھی تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے، موت دینے والا تو ہے، جبکہ ہر چیز تیرے اپنے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ کا، 12 امام 14 معصومین کا، اور وہ خوبصورت صحابہ کرام اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے ساختہ محبت کی، اور میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ان خوبصورت انبیاء کا جن کا میں نے ذکر کیا، جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، وہ جو خوبصورت تیرے متبرک تھے، وہ جو خوبصورت تیرے محبوب تھے، جن کو تو نے چن لیا اپنے لیے۔ میرا اللہ تجھے ان خوبصورت ہستیوں کی عزت کا واسطہ میرے ملک کو استحکام عطا فرما۔ میرا اللہ میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ آج کے نوجوان اس ملک کو چھوڑنے کے لیے لائنوں کے اندر کھڑے ہیں، قطاروں کے اندر کھڑے ہیں، میرا اللہ اس ماحول سے ان لوگوں کو پناہ نصیب فرما۔ میرے ملک میں اتنی خوبصورت ترقی نصیب فرما، اور اتنی راہیں ان بچوں کے لیے ہموار فرما کہ ان کو کہیں اور کسی اور دیس میں پردیس ہے میرا اللہ، پردیس میں خاص طور پر اپنا رزق کمانے کے لیے نہ جانا پڑے۔ اپنے وطن کے اندر ان کو اتنا خوبصورت علم عطا فرما، ان کو اپنے خوبصورت وطن کے اندر اتنی خوبصورتیاں ان کو عطا فرما کہ ان کو در بدر کہیں بھٹکنا نہ پڑے، ان کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی میرا اللہ ترقیاں نصیب فرما۔ اور میرا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، امن، سکون سے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ بے شک تو بادشاہ ہے، بے شک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ میرا اللہ تو رازقین کا خوبصورت رزق دینے والا ہے، اور تیرے سے بڑھ کے کون ہے جو ہماری آواز کو سن سکے۔ میرا اللہ تیرے اپنے خوبصورت کلمات ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ ہم کتنے نعوذ باللہ گناہ گار ہیں کہ تو ہماری شاہ رگ کے قریب ہوتے ہوئے ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور تو بڑا ہی رحمان ہے، اور تو بڑا ہی کریم ہے۔ میرا اللہ میری دعا کو، ہم سب کی دعا کو، سننے والوں کی دعاؤں کو، دیکھنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور وہ تمنائیں اور وہ آرزوئیں، وہ خواہشات جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں ہم پوری نہیں کر سکتے، میرا اللہ اس کو اپنی خوبصورتی کے صدقے میں پورا فرما۔ تو قادر مطلق ہے یا اللہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے اللہ ہونے کا۔ سب سے خوبصورت تیرے بے حساب نام ہے میرا اللہ، ان میں سب سے خوبصورت تجھے جو پسند ہے نام تیرا وہ اللہ ہے۔ تجھے اللہ ہونے کا واسطہ، تجھے خدا ہونے کا واسطہ، تجھے رازق ہونے کا واسطہ، تجھے خوبصورت ہونے کا واسطہ، تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرا بادشاہ اللہ تو ہمارے حال پر کرم فرما، میرے ملک کو خوبصورت فرما، اس میں بے حساب خوشحالیاں نصیب فرما۔ پچھلے دنوں زلزلہ، طوفان اور یا اللہ پاک سیلاب کی بہت بڑی مصیبتوں سے ہمیں نمٹنا پڑا ہے۔ میرا اللہ ہم اتنی بڑی آزمائش میں پورا ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں یا اللہ۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اور میرے ملک پر کرم فرما۔ خصوصاً آج کی جو ویڈیو ہے یا اللہ، میرا اللہ اس میں جو ہم دعا کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے ہے میرا شہنشاہ اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ وہ جو بے روزگار ہیں میرا اللہ، ان کو حلال اور خوبصورت رزق عطا فرما، اور وہ میرا اللہ وہ رزق جو ہم سے تو نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے وہ ہمیں عطا فرما، وہ علم جو ہم سے تو نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ میرا بادشاہ اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دیکھنے والے، سننے والے سب حضرات پر اپنا رحم، کرم اور مہربانیاں فرما۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔